آج آئے ہیں ان کو میں مختصر طور پر اس پیغام کو جو ہم نے پچھلی بار دیکھا اور سمجھا میں بتاتا چلوں کہ ہم نے کلام مقدس میں سے روح القدس جو بھی یہاں پر موجود ہے، جس کی قوت سے ہم پرستش کر رہے ہیں، جو ہم سے پرستش کروا رہا ہے، ہم نے اس کی اہمیت کو کلیسیا میں جاننا شروع کیا تھا کہ روح القدس کی کلیسیا میں کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے روح القدس جو ہے وہ کلیسیا میں رہ کر ایمانداروں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور ہم نے پچھلی بار 8 باتیں دیکھی اور سیکھی تھیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ روح القدس ہمیں نجات دیتا ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ روح القدس ہمیں پاک کرتا ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ روح القدس ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ روح القدس ہمیں جسم کی خواہش سے روکتا ہے، ہم نے دیکھا کہ روح القدس ہمیں غیر زبانیں بولنے کی طاقت دیتا ہے، روح القدس ہمیں مردہ کاموں سے روکتا ہے، روح القدس ہمیں یسوع کی گواہی کو پیدا کرتا ہے، اور روح القدس ہم میں ایسی قوت پیدا کرتا ہے جس کے باعث ہم روحانی جنگ کر سکتے ہیں۔ ہاللویا! یہ 8 پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے پچھلی بار۔ اگر آپ نے ان پیغامات کو، اس پیغام کو سننا ہو تو یہ ابھی یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک پہ موجود ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ آج شام ہم مختصر طور پر دیکھیں گے روح کے پھلوں کے بارے میں۔ ہاللویا! تو یاد رکھیں، روح کی نعمتیں بھی ہیں اور روح کے پھل بھی ہیں۔ اگلے ہفتے ہم نعمتوں کو دیکھیں گے، لیکن اس ہفتے ہم روح کے پھلوں کو دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہماری زندگی میں روح کا پھل پیدا ہوتا ہے، اور پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کے مطابق ہمیں روح کی 9 نعمتیں نظر آتی ہیں، اور گلتیوں 5 کے مطابق ہمیں روح کا پھل نظر آتا ہے جس کی 9 شاخیں ہیں۔ نکالیں ذرا گلتیوں کا خط، اس کا 5واں باب 22ویں آیت سے پڑھیں جی ذرا، 5ویں باب کی 22ویں آیت سے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں۔ بس ہم نے پڑھا کہ مگر روح کا پھل کیا ہے جی؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، اور کیا ہے جی؟ آپ جانتے ہیں کہ روح کا جو پھل ہے جس کی 9 برانچز ہیں، اس کو آپ پتہ کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایماندار کی سیرت ہے۔ سیرت مین انر مین ہے، باطن ہے، کردار ہے۔ کیا کبھی آپ نے محبت کی ظاہری شکل دیکھی؟ محبت کیسی ہوتی ہے؟ ہمارے کردار میں نظر آتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مہربانی کیسی ہوتی ہے؟ ہمارے کردار میں نظر آئے گی۔ کیا کبھی خوشی کو کسی نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے؟ خوشی ہمارے کردار میں ہے، ہماری سیرت میں ہے، ہمارے باطن میں ہے۔ تو یاد رہے، پہلی بات جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ روح کا جو پھل جس کی 9 شاخیں ہیں وہ ہمارا انر مین ہے، وہ ہماری سیرت ہے، وہ ہمارا باطن ہے، اور روح کی جو 9 نعمتیں ہیں وہ ہماری خدمت ہے، وہ ہماری منسٹری ہے، اور وہ ہمیں خدمت کی قوت ملتی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں خدا ہمیں روح کے وسیلہ سے دیتا ہے۔ تو ہم آج دیکھیں گے سیرت کے بارے میں، یعنی باطنی چیزوں کے بارے میں، اس پھل کے بارے میں جس کی 9 شاخیں ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم انسان ہوتے ہوئے خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، کلیسیا کی بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، یہ روح کے پھل اور نعمتیں عام آدمی کو نہیں ملتی، یہ صرف کلیسیا کے لیے ہے۔ روح کا پھل کلیسیا کے لیے ہے، روح کی نعمتیں کلیسیا کے لیے ہے۔ کلیسیا کی قوت ہے روح کا پھل، کلیسیا کی قوت ہے نعمتیں، کلیسیا کا نشان ہے روح کا پھل، کلیسیا کا نشان ہے نعمتیں۔ یہ کلیسیا کا سہرا ہے۔ خدا ان 2 چیزوں کے وسیلہ سے، یعنی نعمتوں کے وسیلہ سے اور پھل کے وسیلہ سے کلیسیا کو سنبھالتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کلیسیا میں یہ 2 چیزیں نہیں، اگر کلیسیا میں روح کا پھل نہیں، اگر کلیسیا کے اندر نعمتیں نہیں، تو وہ کلیسیا خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ہم سیکھیں گے اس بات کو۔ کلیسیا چلتی ہی روح کے پھل اور روح کی نعمتوں سے ہے۔ اگر نعمتیں نہیں ہیں، پھل نہیں ہے،
تو یاد رکھیں کہ وہ کلیسیا خدا کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ جو کلیسیا خدا کی طرف سے روح القدس کی قدرت کے باعث قائم کی جاتی ہے، اس کے اندر یہ باتیں موجود ہوں گی. ہاللیلویا، اس میں یہ باتیں موجود ہوں گی. اور پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلے کلیسیا کے اندر یا کسی ایک انڈیویجول ایماندار کے اندر پہلے پھل لگتا ہے، بعد میں نعمتیں آتی ہیں. ہاللیلویا، اس بات کو یاد رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر نعمت ہو اور آپ میں پھل نہ ہو. پہلے پھل ہے پھر نعمت ہے. اس کو یاد رکھیں. ہم نعمتیں جو ہیں وہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے، لیکن ہم آج پھل کو دیکھیں گے کہ اگر ہم میں پھل ہے تب ہی نعمت ملے گی، اگر پھل نہیں تو نعمت نہیں ملے گی. یہ الہی قانون ہے، بائبل کا قانون ہے کہ پہلے پھل لگے گا اور پھر آپ کو نعمت ملے گی. مثال کے طور پر نعمتوں کو اگر آپ پڑھیں، میں آپ کے ذہن کو تھوڑا کلیئر کروں. نعمتیں کیا ہیں؟ جیسے لکھا ہے معجزات کی قدرت، یہ نعمت ہے. تو اگر پھل نہیں ہے تو کوئی معجزات نہیں کر سکتا. ایک نعمت ہے علمیت کا کلام، ورڈ آف نالج. اگر پھل نہیں تو ورڈ آف نالج نہیں ہے. تو یاد رکھیں پہلی چیز کیا ہے؟ پھل. پہلے پھل لگتا ہے پھر آپ کے اندر نعمت ایکٹیویٹ ہوتی ہے. اس لیے آج ہم پھلوں کو دیکھیں گے. پہلا پھل کیا ہے جی؟ محبت. یہ کون سی محبت ہے؟ اس نے جواب دے دیا، کسی کو آواز نہیں پہنچی، مجھے پتا ہے اس نے صحیح جواب دیا. یہ کون سی محبت ہے؟ آپسی محبت جو ہم کرتے ہیں؟ نو. بائبل ہمیں 4 طرح کی محبت کے بارے میں بتاتی ہے. سب سے پہلے بائبل میں بتاتی ہے ایک محبت جس کو یونانی زبان کے اندر ایروس کہا جاتا ہے. یہ وہ محبت ہے جو میاں بیوی کی آپسی محبت ہے. وہ آپس میں جو محبت رکھتے ہیں اس کو ایروس کہا جاتا ہے. ایک محبت ہے اسٹورج. یہ خاندانی محبت ہے جو والدین یا بچے آپس میں رکھتے ہیں. اسٹورج، ہاں، یعنی والدین بچوں سے، بچے والدین سے، بہن بھائی آپس میں جو محبت کرتے ہیں، یہ وہ ہے. اس کے بعد ہے فیلو. یہ کون سی محبت ہے؟ جو دوستوں کی محبت ہے. جو پہلی محبت تھی اس کا ریفرنس آپ کو، جو ایروس ہے اس کا ریفرنس آپ کو ملے گا غزل و غزلات کی کتاب میں. اور اس کے بعد فیلو جو ہے، جو دوستوں کی محبت ہے، اس کا ریفرنس آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 21 باب میں جب خداوند یسوع مسیح پطرس سے اس کی سچی محبت کا اقرار کرواتے ہیں، وہاں پر آپ کو جو محبت کا لفظ نظر آئے گا یونانی میں پہ فیلو لکھا گیا ہے. لیکن وہ محبت جو روح کا پھل ہے، وہ چوتھی قسم کی محبت ہے جو کہ ہے اگاپے محبت. یہ وہ محبت ہے جو خدا کرتا ہے. یہ وہ محبت ہے جو خدا سے صادر ہوتی ہے. یہ وہ محبت ہے جو صرف اور صرف خدا ہی کر سکتا ہے. یوحنا 3:16 میں اس محبت کا ذکر ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ ہے اگاپے محبت. یہ وہ محبت ہے جو بے غرض ہے. یہ وہ محبت ہے جو غیر مشروط ہے، یعنی انکنڈیشنل لو. یہ وہ محبت ہے جو جذبات کے ساتھ نہیں کی جاتی. میرے ساتھ رہیے گا. میاں بیوی کی محبت جذبات کے ساتھ ہوگی، والدین کی محبت جذبات کے ساتھ ہوگی، دوستوں کی محبت جذبات کے ساتھ ہوگی. یہ محبت جذبات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ارادہ اور انتخاب کے ساتھ ہے. یعنی خدا ارادہ کرتا ہے اپنی مخلوق سے محبت کرنے کا، اور خدا اس محبت کے بدلے میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا. یہ بے لوث محبت ہے. یہ صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے، مگر روح القدس کی قوت اور قدرت کے باعث جو اس کا پھل ہے، اس کی پہلی شاخ، اس کی پہلی برانچ جو ہے وہ محبت ہے. اور یہاں پہ جو محبت ہے وہ اگاپے محبت ہے. یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ خدا کے ساتھ اگاپے محبت کریں. ہاللیلویا. بے لوث محبت کریں. جیسے مرد خدا حبقوق کہتا ہے، چاہے ہریالی ہو نہ، تو میں پھل لگے نہ لگے، تاک میں پھل لگے نہ لگے، میں خداوند میں خوش رہوں گا. ہاللیلویا.
یعنی آپ سم ٹائمز خدا سے محبت کرتے ہیں کسی غرض سے کہ مجھے یہ ملے، مجھے یہ ملے، میرے لیے یہ ہو، میرے لیے یہ ہو، مگر روح کا پھل جو محبت ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم بے غرض غیر مشروط خدا سے محبت کریں بنا کسی لالچ کے، اور یہ روح کا پھل ہے۔ ہاللیلویا، یہ روح کا پھل ہے، اور یہ روح القدس ہی ہمیں دیتا ہے کہ ہم خدا سے ایسی محبت کریں۔ اور یاد رکھیں جب ہم خدا سے ایسی محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا اثرات کیا ہوتے ہیں؟ میری بات کو غور سے سنیے گا، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جس دن آپ خدا سے ایسی محبت شروع کر دیں گے اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہوں گے آپ ان سے بھی یہی محبت کریں گے۔ ہاللیلویا۔ مرد خدا پالوس رسول پہلے کرنتھیوں کے 13ویں باب میں اس محبت کا ذکر کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم اس کو پڑھیں، میرے ساتھ نکالیں پہلا کرنتھیوں 13واں باب پڑھیں جس طرح اس کی پہلی آیت سے یہ اگاپے محبت جو روح کا پھل محبت ہے اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ پڑھیں ذرا۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں کا کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ سنیں کہ اگاپے محبت کیا کرتی اور کیا چاہتی ہے۔ پڑھیں جی۔ محبت صابر ہے محبت صابر ہے، اور میری اور آپ کی بدیوں کے باعث خدا صبر کر کے ہم پہ رحم کرتا ہے کیونکہ وہ اگاپے محبت کرتا ہے اور مہربان ہے۔ اس کی مہربانی ہے کہ میں اور آپ نجات میں داخل ہوئے ہیں۔ محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص۔ یہ ہے اگاپے محبت جو جب روح القدس کے وسیلہ سے ہم میں پلانٹ کی جاتی ہے تو ہم ان تمام چیزوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو یہ اگاپے محبت یاد رکھیں کہ یہ صرف خدا کر سکتا ہے، لیکن اگر روح القدس کے باعث ہم میں اس محبت کو پلانٹ کیا گیا ہے تو روح القدس کی قوت سے ہم بھی یہ محبت کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ دوسری برانچ، دوسری شاخ پھل کی کیا ہے جی؟ خوشی۔ کس خوشی کی بات ہے یہ؟ کبھی سوچے اس بارے میں؟ کیا یہ وہ خوشی ہے جو سیلری بڑھ جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے؟ ہاں؟ کیا یہ وہ خوشی ہے جس کے اندر پروموشن ہو جائے ہمیں خوشی ملتی ہے؟ ہاں؟ کیا یہ وہ خوشی ہے جو شادی پہ ہوتی ہے، برتھ ڈے پہ ہوتی ہے، نئی گاڑی ملنے پہ ہوتی ہے؟ کیا یہ وہ خوشی ہے نیا گھر ملے وہ خوشی ہے؟ نو، یہ روحانی خوشی ہے۔ پتہ یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ وہ خوشی ہے جو خدا کے کاموں میں ملتی ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ وہ خوشی ہے جو خدا کے گھر آنے میں ملتی ہے۔ جیسے مرد خدا داؤد کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ بہت سے لوگ لاچاری میں آتے ہیں، بہت سے لوگ مجبوری میں آتے ہیں، بہت سے لوگ پادری کو خوش کرنے آتے ہیں، لیکن جس دن آپ اپنے خدا کو خوش کرنے آئیں گے اس دن آپ میں یہ پھل موجود ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تو یاد رکھیں یہ جو خوشی ہے یہ دنیاوی خوشی کی بات نہیں ہے جو ہم دنیاوی چیزوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ خوشی وہ خوشی ہے جو خدا کے کاموں میں روحانی خوشی ہے، اور یہ خوشی یاد رکھیں روح کا ایک زبردست پھل ہے جو ہمیں ملتا ہے، اور یہ خوشی ایک ایسی خوشی بھی ہے کہ ہم ہر طرح کے مشکل حالات میں بھی خوش رہتے ہیں، کیونکہ یہ خوشی ہمیں مشکل حالات میں چھوڑتی نہیں بلکہ سنبھالے رہتی ہے۔ تیسری برانچ، تیسری شاخ کیا ہے جی پھل کی؟ اطمینان۔
इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ पीस। मैं इसके लिए जो वर्ड यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं डिवाइन पीस। हालेलुया। इलाही इत्मीनान। इलाही इत्मीनान सिर्फ रूह कुद्स दे सकता है। और आप जानते कि ये वो इत्मीनान है जो हर तरह के हालात में मिलता है। और आप जानते हैं खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में आसमान पर जाने से पहले ये बोला कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। पढ़िए ये बात किसी ने, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। आगे लिखा है ऐसे नहीं ऐसे दुनिया देती है। तो आप जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब हम निजात में दाखिल होते हैं, तो रूह कुद्स की कुव्वत से वो इत्मीनान हमें ट्रांसफर होता है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग निजात के बाद भी इत्मीनान में क्यों नहीं रहते, क्यों वो बदअमनी में रहते हैं? उसकी एक बड़ी खास वजह है। उसकी वजह यह है कि हम कुछ बातों में कलाम पे अमल करते हैं, कुछ बातों में कलाम से बाहर निकल जाते हैं। इस इत्मीनान को हासिल करने के लिए हमें एक खास काम पता करना है। ईमान की आंखों से अपनी सारी फिक्रें यीशु पे मुंतकिल करनी है। जब हम ईमान से यीशु पे सब कुछ मुंतकिल करते हैं ना, ये इत्मीनान तब मिलता है। लेकिन अगर हम खुद फिक्रें करते रहेंगे, ये इत्मीनान हमें नहीं मिलेगा। पढ़ लें जरा इसको, आपको समझ आ जाएगी। फिलिपियों का खत 4 बाब, फिलिपियों का खत उसका 4 बाब पढ़े जी जरा, उसकी 6 और 7 आयत में क्या लिखा है? किसी बात की फिक्र ना करें। हाँ जी, यहां पर कहा गया है कि किसी बात की, हाँ जी, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। रुक जाए यहां पे। पहली बात क्या है? किसी बात की फिक्र न की जाए, बल्कि तुम्हारी दरख्वास्तें दुआओं और मनाजातों और शुक्रगुजारी के वसीले कहा हो जी। और फिर क्या होगा? अब पढ़े जी। तो खुदा का इत्मीनान, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, जो समझ से बिल्कुल बाहर है, जिसको आप समझ नहीं सकते, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सू में महफूज रखे। तुम्हारे दिलों और ख्याल। परेशानी कहां पे होती है? ख्याल में। परेशानी कहां होती है? दिल में। मगर जब हम इस परेशानी को, इस फिक्र को यीशु को दे देते हैं, तो याद रखें उसके बदले में जो यीशु से मिलता है वो इत्मीनान मिल जाता है। हालेलुया। लेकिन हम करते क्या हैं? हम यीशु को कबूल जरूर कर लेते हैं, लेकिन हम फिक्रों में रहते हैं, हम दरख्वास्तें यीशु को नहीं देते, हम दुआएं मनाजातें नहीं करते, हम शुक्रगुजारियां नहीं करते, हम अपनी फिक्रों में रहते हैं, इसलिए ये इत्मीनान हमें नहीं मिलता। लेकिन जब हम अपनी सारी फिक्रें दरख्वास्तों, दुआओं, मनाजातों और शुक्रगुजारी के वसीला से खुदावंद यीशु को देते हैं, तब वहां से हमें इत्मीनान की कुव्वत मिलती है। आपको याद होगा मैंने कुछ हफ्ते पहले फिक्र के ऊपर पैगाम दिया था कि ये जो फिक्र है ना, याद रखें ये फिक्र हर तरह की बीमारी की जड़ है। और फिक्र बाइबल के मुताबिक गुनाह भी है। बाइबल फिक्र को गुनाह कहती है। हम और इब्लीस हमें फिक्रों से ही घेरता है। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी कुव्वत है तो वो फिक्र है। जिसने गुनाहगारों को तो घेरा ही हुआ, ईमानदारों को भी घेरा हुआ है। ईमानदार भी बेशुमार फिक्रों में है। ये ऐसे ही है कि आपने अपनी फाइल, हाँ सुने गौर से, अपनी फाइल, फिक्र वाली फाइल यीशु को दे दी। अब हम यीशु से इत्मीनान लेने के बजाय क्या कर रहे हैं? हम अपने रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं। इसको फोन, उसको फोन, इसको क्या, उसको क्या। ये फिक्र है। जब आपने अपनी फाइल यीशु को दे दी है, अब खामोशी से उसका इंतजार करे, ठहरे रहे जब तक यीशु रिस्पॉन्ड ना करे। हालेलुया। जब हम अपनी फिक्रें यीशु पे डालते हैं, याद रखें कि वो हमें संभालता है। और फिक्र यीशु पे डालने का एक रूहानी मतलब है खुदा का इंतजार करना, उसके जवाब का इंतजार करना। मर्दे खुदा यसाया 40 बाब की 29 आयत में कहता है, वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवा की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले अज़सरे नो जोर हासिल करेंगे। हालेलुया। ये जिस्मानी जोर की बात नहीं हो रही, ये रूहानी जोर की बात है
کہ جب ہم فکریں یسوع کو دے کے انتظار کرتے ہیں پھر ادھر سے جواب آتا ہے. ہاللویا. پھر ادھر سے جواب آتا ہے. یسوع پھر ہماری فکروں کو اٹھاتا ہے, اور جب وہ ہماری فکر اٹھاتا ہے آپ کو ایسے پتا چلے گا کہ آپ کا دل تسلی اور اطمینان سے بھر جائے گا کہ یسوع میرے لیے بھی کچھ کرنے والا ہے. ہاللویا. لیکن اگر آپ کا دل فکروں میں, اس کا مطلب آپ نے اپنی فکر یسوع کو نہیں دیا. اس لیے اس پھل کو حاصل کرنے کے لیے کلیہ کیا بتایا جی؟ اپنی فکریں یسوع پر ڈالنی ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے جی مہربانی, چوتھے نمبر پر ہے تحمل. تحمل جو ہے یہ روح کے پھل کی چوتھی شاخ ہے. انگلش کے اندر اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا وہ ہے لانگ سفرنگ. کچھ جگہ پر, کچھ تراجم کے اندر اس کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہے پیشنس. یعنی مشکلات میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں ثابت قدم رہنا اور خدا پر توکل رکھنا. خدا پر توکل رکھنا, تحمل سے اپنی آس خدا پر لگائے رکھنا. لانگ سفرنگ ہے اس کا ترجمہ. یعنی جب ہم مشکلات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, دکھوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو خدا روح القدس کی قدرت سے ہم میں تحمل کو پلانٹ کرتا ہے تاکہ ہم برداشت کریں ان برے حالات کی, جذباتی نہ ہو جائیں. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں, جلد بازی نہ کرنا, اپنے فیصلے خود نہ کرنا بلکہ خدا پر چھوڑ دینا, یہ تحمل ہے. بہت دفعہ ہم اپنے فیصلے خود کرنے شروع ہو جاتے ہیں, ہم خدا کا انتظار ہی نہیں کرتے. تحمل جو ہے وہ اپنے فیصلے خداوند پر چھوڑ دینا. ہاللویا. اس کے بعد اب 5ویں نمبر پر مہربانی. مہربانی جو ہے, مہربانی روح کا جو پھل ہے اس کی 5ویں شاخ ہے, جس کو انگلش میں کہا گیا ہے کائنڈنس, یعنی رحم دلی, فائدہ پہنچانے والا رویہ. مہربانی کیا جی؟ فائدہ پہنچانے والا رویہ. کسی کے ساتھ شفقت سے پیش آنا, احساس محبت, کسی کو پیار کرنا, کسی کے دکھ میں کھڑے ہونا, اور کسی کو اس بات کا یقین دلانا کہ فکر نہ کر, میں تیرے ساتھ ہوں. بہت دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ کسی کے لیے بڑی فائدہ مند ہو جاتی ہے. آپ کی کاؤنسلنگ, آپ کے اچھے الفاظ کسی کے لیے برکت کا باعث ہے. وہ مہربانی ہے. ہمارے ایک بزرگ ایک بات کہتے تھے کہ یاد رکھیں, مشورہ آپ کے پاس امانت کی طرح ہے. وہ آپ کا نہیں ہے, وہ امانت ہے. وہ کسی کے لیے ہے. جو خدا آپ کو دیتا ہے آپ نے آگے کسی کو دینا ہے. ہاللویا. مشورت جو ہے وہ خدا کی طرف سے سمجھ لیں مہربانی کے طور پر ہے. اور یہ ساری باتیں ابھی ہم دیکھیں گے, ساری باتیں کلیسیا میں کیوں تھی, یہ کلیسیا میں کیوں ہیں, یہ کلیسیا میں کیوں ضروری ہے. ان کے بہت سے معنی ہیں, لیکن ایک خاص بات سمجھ لیں, ان ساری باتوں کو کلیسیا میں اس لیے رکھا ہے تاکہ کلیسیا ایک پیج پر ہو, کلیسیا میں اتحاد ہو, کلیسیا میں محبت ہو, کلیسیا میں مہربانی ہو, کلیسیا کے اندر حلم ہو, کلیسیا تحمل کے ساتھ چلنے والی ہو, کلیسیا جو ہے وہ روح القدس کی قوت سے بڑھتی جائے, خدا کے کاموں میں ایک ہو سکے. آج کلیسیا جو ہے وہ اس کا پیٹرن بہت بدل گیا. میں کہتا ہوں اگر آپ ارلی چرچز کو دیکھیں تو آج اور ارلی چرچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو پتہ ہے, اگر آپ میرے ساتھ نکالیں اس بات کو, پڑھ لیں, اعمال کی کتاب نکالیں ذرا میرے ساتھ, 2 باب پڑھیں جی ذرا, اس کی 43 ورس سے پڑھیں, کیا لکھا ہے. اور ہر شخص پر خوف چھا گیا, اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے تھے, اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے. رک جائیں, جو ایمان لائے تھے وہ کہاں رہتے تھے جی؟ آج 2 بہنوں کی آپ ایک گھر میں شادی کر دیں, وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتی ہیں. آزما کے دیکھ لیں. کیا لکھا ہے؟ جو ایمان لائے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے, ایک چھت کے نیچے. آپ سوچیں, جو لوگ یہاں پہ شیئرنگ میں رہتے ہیں, آپ ذرا تجربہ کریں کتنی ڈیفیکلٹی ہے. ایک فیملی نے اگر کچن صاف نہ کیا ہو تو دوسری فیملی رپٹ ڈال دیتی ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ کیوں ایسا کیا ہوا آپ نے؟ کیوں؟ ذہن میچ نہیں کرتا, اسپرٹ میچ نہیں کرتی, خیالات میچ نہیں کرتے.
لیکن جو ایمان لاتے تھے، ایمان لانا ضروری ہے. آج کلیسیا میں بے شمار لوگ جن میں اختلاف ہے وہ ایمان میں نہیں ہیں، وہ ایمان میں کمزور ہیں، وہ روح القدس سے خالی ہیں، وہ ان پھلوں سے خالی ہیں. لکھا ہے جو ایمان لاتے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے، ایک چھت کے نیچے رہتے تھے. آگے پڑھیں جی. اور سب چیزوں میں شریک تھے. اور سب چیزوں میں، یعنی کھانا پینا، روپیہ پیسہ، مال و دولت، سب میں شریک ہیں. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. آگے. اور اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے. ہاں جی، اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر. ذرا غور کریں، میرے پاس جتنی دولت ہے میں نے بیچی، بھائی ہنس کے پاس جتنی دولت ہے اس نے بیچی، بیٹے یریمیا کے پاس جتنی دولت اس نے بیچی، اور سب لے آئے. کیوں؟ کہ یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہم سب کی. وہ پنجابی کا ورڈ ہے سانجھی ہے. ہاں، بیچ بیچ کر رسولوں کے قدموں، اور لکھا کہ جس کی جو ضرورت ہوتی پوری کر دی جاتی ہے. آپ چیک کریں روح القدس کی قوت اور پاک روح کے باعث ایمان کی قوت، کہ ان کے اندر ایک یہ بات نہیں کہ یہ میری ہے یہ تیری ہے. آج کی کلیسیا میری تیری میں پھنسی ہوئی ہے. یہ تیری ہے یہ میری ہے، یہ میری ہے یہ تیری ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا، کسی شکاری نے 3 بٹیر مارے. کتنے؟ 3 بٹیر مارے. کہتا ہے ایک میرا، ایک میرے بھائی کا، تے تیجے نے کسی نو ہاتھ لایا تو میں گولی مار داں گا. آج کلیسیا یوں چل رہی ہے. لیکن یہ کیا لکھا ہے؟ جو ایمان لاتے سب سے پہلی بات وہ ایک چھت کے نیچے رہتے. ان سب کا مال و سباب ایک تھا. آگے. اور ہر روز ایک دل ہو کر. ہاں جی، ہر روز. اتوار کے اتوار نہیں، آج اتوار کے دن مشکل ہے ایک دل ہونا. لکھا ہے ہر روز ایک دل ہو گئے. کیا کرتے جی؟ ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. ایک دل ہو کر. اسی لیے ان کے باعث آج دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم مسیحی بر اعظم ہے. ہاللیلویا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دل تھے، ایک روح، ایک جان تھے، ایک جگہ رہتے تھے، ایک سوچ تھی، ایک خیال تھا، ایک مشن تھا. اور مشن کیا تھا؟ بادشاہت کی وسعت کا کام. کوئی تیر میر نہیں ہے، کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے، کوئی کرٹیسزم نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے. جو کمزور ہوتا اس کو ڈھانپ لیتے تھے. آج کلیسیاں ڈیفرنٹ ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کلیسیاؤں کے اندر آج وہ قدرت نہیں ہے جو ارلی چرچ میں قدرت تھی، کہ وہ لوگ گزرتے تھے، پترس گزرتا تھا تو اس کے سائے سے لوگ شفا پاتے تھے. ہاللیلویا. کیونکہ خدا کی قدرت، روح کے پھل نظر آتے تھے. آگے جی. اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر اس پیسج کے اندر 3 باتوں میں ایک کا فکرہ استعمال ہوا ہے. رہنے میں، اپنے سارے مال و اسباب میں، اور دعا میں. یہ ایک تھے. تو یاد رکھیں کہ جب ہم روحانی طور سے کلیسیا، آپ دیکھیں میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. میں نے بڑی سفرنگ دیکھی اس کلیسیا میں. آپ جانتے ہیں جو پرانے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، میں نے بہت سفرنگ دیکھی ہے. میں نے بڑا دکھ اٹھایا اس کلیسیا کے اندر. لیکن میرا ایمان ہے کہ اب جو کلیسیا ہے، ہم اسپرٹ میں سارے ایک ہیں. ہاللیلویا. ہم سب ایک ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کی قدرت. اس لیے دیکھیں آج کلیسیا میں ڈیفرنٹ کام ہے. خدا کلیسیا میں معجزات کرتا ہے، خدا کلیسیا میں کلام کرتا ہے، کلیسیا میں شفا ہے، کلیسیا میں گواہیاں ہیں. بے شمار گواہیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں، وقت کے باعث ہم دے نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ کلیسیا روح میں ایک ہے. بے شک ہم ارلی چرچ کی طرح، ابتدائی چرچ کی طرح ہم ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آج کا سسٹم ڈیفرنٹ ہے. لیکن میرا ایمان ہے کہ ہم سب اسپرٹ میں ایک ہیں. ہاللیلویا. تو یاد رکھیں کہ جب ہم اسپرٹ میں ایک ہو جاتے ہیں تب ہم خدا کی قدرت، خدا کی برکت کو دیکھتے ہیں. چھٹی شاخ، چھٹی برانچ کیا ہے؟ نیکی، گڈنس. یاد رکھیں جو نیکی ہے، نیکی بدی کے خلاف یا گناہ کے خلاف جنگ کرنے کو نیکی کہا گیا ہے.
اور نیکی جو ہے یہ بدی سے مغلوب ہونا نہیں ہے بلکہ بدی کے خلاف کھڑے ہونا ہے. ایک حوالہ نکالیں, رومیو کا خط اس کا 12واں باب, رومیو کا خط اس کا 12واں باب پڑھیں جی ذرا, اس کی 21ویں آیت میں کیا لکھا ہے. بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آؤ. ہاں جی, جب ہم بدی سے, گناہ سے مغلوب ہو جاتے ہیں تب ہم میں نیکی نہیں رہتی. کیا لکھا ہے, بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ کیا کرو جی, نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ. تو میں آپ کو نیکی سمپل لفظ میں بتاؤں, نیکی کیا ہے. نیکی ہے بدی کے خلاف جنگ کرنا, بدی کے خلاف کھڑے ہو جانا, بدی کو بدن میں سے نکال دینا, اپنے اندر نیکی کو رکھنا ہے, اور یہ روح کا پھل ہے. ہاللیلویا. 7ویں نمبر پر ہے ایمانداری, فیتھفلنس. ایمانداری, فیتھفلنس. آپ جانتے ہیں کہ ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں بلڈ میکس یو ریلیٹیوز, فیتھفلنس میک یو فیملی. ہاللیلویا. یعنی خون جو ہے وہ رشتہ دے دے گا آپ کو, لیکن آپ کی جو فیتھفلنس, آپ کی جو وفاداری ہے وہ آپ کو خاندان دے گی. کبھی کبھی ہمارے سگے بہن بھائی بھی ہم سے فیتھفل نہیں رہتے, لیکن میرا ایمان ہے کہ جو روحانی رشتے ہیں وہ ہمیشہ فیتھفل رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں لالچ نہیں ہے. تو یہ بات ہمیشہ بڑی خوبصورت کہاوت ہے کہ بلڈ میکس یو ریلیٹیوز, فیتھفلنس میک یو فیملی. تو ہمیں خدا کے حضور فیتھفل ہونا ہے. جب ہم خدا کے حضور فیتھفل ہوں گے تب ہم اس دنیا میں کسی کے خاندان کا حصہ ہوں یا نہ ہوں, آسمانی خاندان کا حصہ ضرور ہوں گے. خدا کے خاندان کا حصہ ہم ضرور ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ خدا ایمانداروں کو, وفاداروں کو پسند کرتا ہے اور برکت دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پھل ہے ایمانداری یعنی فیتھفلنس جو ہے, یہ ہم میں 3 باتیں قائم کرتی ہے. اس کی 3 آگے مزید برانچز ہیں. یہ ہم میں محبت کو, امن کو اور اتحاد کو, ان 3 باتوں کو یہ ہم میں قائم کرتی ہے. ہاللیلویا. 8ویں نمبر پر جو پھل ہے وہ ہے حلم. حلم جو ہے یہ نرمی, فروتنی, شائستگی یا طاقتور ہونے کے باوجود بھی اپنے پر قابو پانا, کسی کمزور کے اوپر ظلم نہ کرنا. ہاں, یہ تمام باتیں ہماری زندگی میں سے اختلاف کو ختم کرتی ہیں, اور یہ بھی کلیسیا میں اس لیے ہے تاکہ اتحاد بنا رہے, محبت قائم رہے. اور آخری جو اس کی برانچ ہے روح کے پھل کی وہ ہے پرہیزگاری, جس کو انگلش میں لکھا گیا ہے سیلف کنٹرول. ہاللیلویا. سیلف کنٹرول یاد رکھیں یہ ایک زبردست قوت ہے, اور میں اس بات کو سمجھا ہوں کہ جس کے اندر سیلف کنٹرول نہیں وہ خدا کے حضور راست باز نہیں ہو سکتا. سیلف کنٹرول ایک ایسی قوت ہے جو آپ کو اس قابل کرتی ہے کہ آپ اپنے اندر اسپرچول کانفیڈنس کو فیل کر سکیں. کبھی آپ فیل کریں جب آپ گناہ میں ہوں آپ سے دعا بھی نہیں ہوگی. میں اگر آپ کو بلا لوں ادھر دعا کریں آپ کی ٹانگیں کانپیں گی. کیوں؟ گناہ ہے اندر. لیکن جب آپ پرہیزگار ہیں, جب آپ سیلف کنٹرول کرنے والے ہیں, تو آپ کے اندر آٹومیٹکلی اسپرٹ سے, روح القدس کی قوت سے اسپرچول کانفیڈنس ہے کہ آپ جہاں ہوں گے, جس حالت میں ہوں گے, قدرت سے دعا کریں گے. کیوں؟ آپ پرہیزگار ہیں. آپ کو پتہ ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے, آپ کو پتہ ہے روح القدس میرے اندر ہے, کیونکہ میں پرہیزگار ہوں. میں اپنی خواہشات کے خلاف چلتا ہوں, میں جسم کے کاموں کے خلاف چلتا ہوں, میں اپنی ان کمزوریوں کے خلاف چلتا ہوں, میں پرہیزگار ہوں. اور وہ پرہیزگاری آپ میں اسپرچول کانفیڈنس کو بلڈ کرتی ہے. اس لیے آپ کو پتا ہے پالوس رسول نے یہ بولا کہ ہر وقت اور ہر طرح سے تیار رہ. میں اکثر کچھ وقت سے
میں یہاں پہ میٹنگ کے لیے کسی کو بولتا نہیں ہوں, میں رینڈم کال کرتا ہوں, آج بیٹے تو نے میٹنگ لیڈ کرنی ہے. میں بھی ذرا کرنٹ لانا نا چیک کرنا, بندہ ٹھیک ہے, کوئی نہیں بندہ ٹھیک ہے ہاں, اس کی طرف نہ دیکھیں, میں نے بول دیا بندہ ٹھیک ہے. تو میں کیوں جن لوگوں کو جو لیڈ کرتے ہیں میں ان کو رینڈم بولتا ہوں. میں اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے آج میٹنگ لیڈ کرنی ہے. اس کی ایک وجہ ہے, میں بتا سکتا ہوں پہلے, میں اس لیے نہیں بتاتا کہ ان کی زندگی میں ایک خوف رہے کہ پادری صاحب نے کبھی بھی بلا لینا, اور وہ جو خوف ہے نا وہ ان کو سیلف کنٹرول کی طرف ڈرائیو کرے گا, اور سیلف کنٹرول میں ان پرہیزگار رہیں گے. ایک کدھر پائی صاحب نے ہفتے نو فون اتوار نو فون کر دیتا میں ہی کراں گا, تو وہ تیار رہے. مجھے یاد ہے جو میرے استاد پاسٹر اجمل صاحب نے اکثر یہاں سے جانا, ہم نے دبئی, تو انہوں نے مجھے راستے میں کہنا آج تم میٹنگ لیڈ کرنی ہے. وہ میں نے اکثر کبھی گھبرانا, جب میں کمزور ہوتا تھا, گناہ میں ہوتے تھے کبھی کبھی. اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ پادری صاحب کی طرف سے نہیں, خدا کی طرف سے ہے. مجھے ہر وقت تیار رہنا. پھر انہوں نے جب کہنا تو میں تیار ہوتا تھا. آج آپ مجھے جہاں مرضی لے لیں, پاویں رات 2 بجے اٹھا کے لے جاؤ, کلام سناؤ, سنائیں کلام, ہاللیلویا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ابلیس کے خلاف کیسے چلنا ہے. پرہیزگاری آپ میں اسپرچل کانفیڈنس کو پلانٹ کرتی ہے. اس لیے آپ کو کیا پتا, لیٹ سپوز آپ کسی جگہ پر گئے ہیں اور آپ کے سامنے ایک بدرو گرفتہ کیس آ گیا, آپ کیا بولیں گے, بھائی ذرا صبر کا, میں روزہ رکھ کے آواں؟ نو, آپ ریڈی ہو, آپ کے پاس روح کی تلوار ہو, آپ کے منہ میں خدا کا کلام ہو, آپ کی زندگی میں پاکیزگی ہو, تاکہ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہو وہ آپ میں یسوع کو دیکھے اور یسوع کے نام سے نکل جائے. ہاللیلویا. اتنی پاکیزگی آپ کے اندر ہو کہ آپ کسی جگہ پر پرہیزگاری آپ میں ہمیشہ رہنی چاہیے. تب آپ خدا کے روح سے معمور ہو کر خدا کا کام کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. تو یاد رکھیں, یہ تمام جو پھل ہیں یہ بڑے خوبصورت پھل ہیں. پھل ایک ہے, اس کی 9 شاخیں ہم نے دیکھی ہیں. جب ہم نجات پاتے ہیں, اچھا میں ایک اور بات بتاؤں, آج تھوڑا سا 5-10 منٹ اوپر ہو جائے گا, پریشانی ہونا. اب آپ سوچتے ہوں گے سارے پائی صاحب نے 9 پھل بتائے ہیں, میرے میں کون کون سا پھل ہے؟ ہاں, کئی سارے لے ہیں, اس کا مطلب سوچنے ہیں سارے. ہاں, میرے میں کون سا پھل اور کون سا پھل نہیں ہے؟ اب سنیں, میں آپ کو اس کا ایک بڑا خوبصورت جواب دیتا ہوں, غور کریں ذرا. آپ نے اگر یسوع کو قبول کر لیا تو آپ میں سارے پھل ہیں. سنیں میری بات کو, سنیں, پہلے سمجھ لیں اس بات کو. آپ کو پتا, آپ اپنے گھر میں 10 پھل لے کے آئیں, آپ سیب لائیں, انگور لائیں, کھجور لے آئیں, لوکاٹ لے آئیں, 10 پھل لے آئیں, اور ان کے ساتھ آپ ایک پھل آم لے آئیں, تو سب سے زیادہ خوشبو کس کی ہوگی؟ ہاں, آم کی. کیوں؟ آم گھر میں انٹر ہوگی تو آم کی خوشبو آ جائے گی. اب ذرا سنیں, میں آپ کو کیا بات سمجھاؤں گا, بڑی خاص بات ہے. جب تک ہم نجات میں داخل نہیں ہوتے نا, ہم پہ کوئی نہ کوئی صفت ضرور ہوتی ہے. غور کریں اس بات پہ. ممکن ہے کہ آپ محبت کرنے والے انسان ہوں نجات سے پہلے بھی, ممکن ہے آپ پرہیزگار ہوں, آپ گناہ نہ کرتے ہوں, بھلے آپ نے نجات نہیں پائی. ممکن ہے آپ خوشی سے معمور ہوں, یہ بھی ممکن ہے کہ آپ بڑے مہربان ہو, بڑے دیالو ہو, لوگوں پہ بڑی مہربانی کرنے والے ہوں. ایسے ہی ہے, جیسے ہی آپ نجات پائیں گے نا تو آپ کی وہ جو صفت ہے وہ صفت پھل میں تبدیل ہو جائے گی, آم کی طرح خوشبو آئے گی اس کی. پر باقی جو چیزیں ہیں جو آپ کو ملی ہیں ان کی خوشبو ابھی نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو صفت تھی یہ نجات میں آنے سے پہلے بھی تھی, اب وہ پھل میں بدل گئی, صفت نہیں رہی. اب وہ صفت نہیں ہے, اب وہ پھل ہے, اس لیے اس کی خوشبو آم کی طرح پھیلے گی. اگر آپ مہربان ہوں گے نا نجات سے پہلے تو آپ کی مہربانی کا پھل بڑھ جائے گا, آپ مزید مہربانیاں کریں گے. اگر آپ محبت کرنے والے ہوں گے نجات کے بعد, چونکہ وہ پھل میں تبدیل ہو گئی, آپ اور محبت میں بڑھتے جائیں گے. اگر آپ خوشی میں رہنے والے ہوں گے, جب آپ نجات پا گئے ہیں, آپ روح القدس کی خوشی سے بھر جائیں گے. یعنی کوئی ایک جو صفت ہے وہ پھل میں تبدیل ہو جائے گی. اب جو باقی صفات ہیں وہ کیسے آپ میں آئیں گی؟ صفات ساری آپ میں آ گئی ہیں, پھل سارے آ گئے ہیں, لیکن وہ بڑھیں گے کیسے؟ ایک آدھا نمایاں ہو جائے گا, باقی
जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारेंगे, रूह कुद्स के साथ वक्त गुजारेंगे, वो जो फल हैं वो भी नुमायां होते चले जाएंगे। हालेलुया। पढ़ ले बाइबल में से पढ़े, मेरे साथ निकालें। पहले 2 हवाले पढ़ेंगे। पहले पढ़े जी जरा, पहला दूसरा करंथियों 3 बाब, दूसरा करंथियों 3 बाब पढ़े जरा, उसकी 12वीं आयत से 18वीं आयत तक क्या लिखा है। बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दलेरी से बोलते हैं और मूसा की तरह नहीं हैं, जिसने अपने चेहरे पर निकाब डाला ताकि बनी इसराइल उस मिटने वाली चीज़ के अंजाम को ना देख सकें। लेकिन उनके ख्यालात कसीफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहदनामा को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। हाँ जी, जब कभी, समझना इन आयतों को समझना, इसमें भेद है। जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो क्या होगा जी? पर्दा उठ जाएगा। अब ये पर्दा उठ रहा पता क्या है? वो जो फल आप में प्लांट हुए हैं, ये वो आपको फल मिल गए हैं, ये पर्दा उठना है। रूह कुद्स मिल गया, वो 9 के 9 जो ब्रांचेस थी, उस फल की 9 शाखें आपको मिल गई। हाँ जी। और खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा हम उस जलाली सूरत में एकदम फौरन से निजात पाते? नो, दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। यानी अगर मैंने निजात पाई थी 15 साल पहले, तो मुमकिन है मुझ में 2 खुसूसियात फल बन गई थी, लेकिन जब मैं चलता रहूंगा तो दर्जा बदर्जा 3री, 4थी, 5वीं, 8वीं, 9 तक खुदा मुझे कामिल करेगा इन चीजों के अंदर। दर्जा बदर्जा हम मसीह की सूरत पर डलते थे। एक और वाला पढ़ ले, कुलसियों का खत, कुलसियों का खत उसका 3 बाब पढ़े जरा, उसकी 5वीं आयत से क्या लिखा है जी? 10वीं आयत तक पढ़ना आपने। कुलसियों 3। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं। हाँ जी, ये बात बड़ी गौर तलब है। कहता बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन में। हम तो है ही जमीन पे हैं, हम आसमान में तो नहीं है, हम तो है ही जमीन पे, हमारे सारे अज़ा जमीन पर ही हैं। लेकिन ये किन अज़ाओं की बात कर रहा है? वो अज़ा जो हमसे गुनाह करवाते हैं रूहानी आलमों में। हाँ जी, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में ज़िंदगी गुजारते थे, उस वक्त उन्हीं पर चलते थे। लेकिन अब तुम में इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को क्या किया जी? उसके कामों समेत उतार दिया है। जब हम रूह कुद्स पाते हैं तो असल में पुरानी इंसानियत बपतिस्मे के वक्त दफन कर देते हैं। ऐसी है ना, मैंने कई बार बात बताई है। हमने पुरानी इंसानियत दफन कर देती है, तभी हमें नई इंसानियत मिलती है जो रूह के फलों से लदी है। आगे, और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। नई बनती जाती है, जो मार्फत मीन नॉलेज। नीचे करें थोड़ा सा नीचे करें। और नई इंसानियत पहन ली है जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर। हमारा खालिक कौन है? यीशु। यीशु हमारा क्रिएटर है, यीशु ने हमें तख्लीक किया। अपने खालिक की सूरत यानी यीशु की सूरत पर नई बनती, फ्यूचर की बात हो रही है। हम दर्जा बदर्जा जब तक हम जिंदा होते हैं, याद रखें, मरते दम तक रूह कुद्स हमारे अंदर मुख्तलिफ चीजों को चेंज करता रहता है। हमारी फितरत को चेंज करता है, हमारी आदतों को चेंज करता है,
ہمارے خیالات کو چینج کرتا ہے، ہمارے ارادے چینج کرتا ہے، ہمارے تھاٹ پروسیس کو چینج کرتا ہے، ہماری وہ باتیں جو ابلیس کے قبضہ میں ہوتی ہیں ان کو چھڑا کے تبدیل کرتا ہے، درجہ بدرجہ اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو یاد رکھیں، اس لیے اب آپ سنیں، میں اس کو دوبارہ سے کنکلوڈ کروں گا اس بات کو۔ آپ سوچتے ہوں گے میرے میں کیا ہے اور کیا نہیں، آپ میں سب کچھ ہے۔ جب آپ کو روح القدس ملا ہے تو 9 کے 9 آپ کے اندر روح کے پھل کی 9 کی 9 برانچز ہیں، 9 کی 9 شاخیں آپ کے اندر ہیں۔ سب کچھ آپ میں، محبت بھی ہے، آپ میں خوشی بھی ہے، اطمینان بھی ہے، تحمل بھی ہے، مہربانی بھی ہے، نیکی بھی ہے، حلم بھی ہے، پرہیزگاری بھی، سب کچھ ہے۔ کچھ نمایاں نظر آ رہی ہیں، جیسا میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی، کچھ نمایاں نظر آ رہی ہیں، جو باقی ہیں وہ آہستہ 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 وہ بھی بدلتی بدلتی آپ پورے کے پورے 9 پھلوں کے ساتھ لا دیے جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ خدا کے ساتھ چلنا ہے، وفاداری کی زندگی جینی ہے، گناہ سے نفرت کرنی ہے، پرہیزگار رہنا ہے، ایماندار رہنا ہے، مہربان رہنا ہے، خوشی کے ساتھ رہنا ہے، محبت کرنی ہے۔ تب خدا اس خاص پھل کو جو آپ میں ابھی کمزور ہے زوراور کرے گا اور وہ آپ میں سے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ پریز گاڈ، خدا نے سب کو برکت دے۔